یاد رکھیں تنہا نیک ہونے سے اللہ تعالیٰ اجتماعی عذاب ہم پر نہیں روکے گا، بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہمیں صرف سیلف اچھے بننے سے کام نہیں چلانا، بلکہ خود بھی اچھا بننا ہے، خود بھی برائی سے رکنا ہے، اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنا ہے، دوسروں کو بھی اچھائی کی دعوت دینی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا ہماری قوم کے نوجوان اگر اس میدان کے اندر اتر جائیں تو انقلاب پیدا نہیں کر سکتے؟ واللہ میں کہتا ہوں اگر ہماری قوم کے نوجوانوں نے ٹھان لیا، ہماری قوم کے ذمہ داروں نے ٹھان لیا، ہماری قوم کے لوگوں نے ٹھان لیا کہ ہم بھلائی کا پیغام پہنچائیں گے اور برائیوں سے روکیں گے اور برائیوں سے روکیں گے، تو ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا جہاں پر ہماری پہچان اچھے انسان کی حیثیت سے ہوگی، اچھے مسلمان کی حیثیت سے ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اگر ہم خود اچھے تو رہے لیکن اچھائیوں کی طرف بلانے والے نہ رہے، خود برائیوں سے بچتے رہے لیکن اگر دوسروں کو برائیوں سے روکنے والے نہ رہے، تو یاد رکھیں اجتماعی عذاب سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ مشکات کی ایک حدیث میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اللہ اکبر، رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اوحى اللہ عز وجل، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اوحى اللہ عز وجل الى جبریل علیہ السلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا بأہلها قال یا رب ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین قال فقال اقلبها علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعة قط۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو وحی کی کہ فلاں فلاں شہر کو اس کے باشندوں پر الٹ دو، فلاں فلاں شہر کو اس کے باشندے پر الٹ دو۔ کس نے؟ رب نے حضرت جبریل امین علیہ السلام پر یہ وحی کی کہ اے جبریل فلاں فلاں شہر کو ان کے باشندوں پر الٹ دو۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کی دیر بھی تیری معصیت میں نہیں گزاری، یعنی ایسا بندہ بھی اس بستی میں رہتا ہے، اس شہر میں رہتا ہے جس نے پلک جھپکنے تک بھی میرے مولا تیرا گناہ نہیں کیا، تیری نافرمانی نہیں کی۔ اس شہر میں ایسا بندہ بھی رہتا ہے پلک جھپکنے تک جس نے گناہ نہیں کیا، تو کیا اس پر بھی الٹ دیا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الٹو اس بستی کو پہلے اس پر اور پھر دوسروں پر، یعنی وہ بندہ جو پلک جھپکنے تک گناہ نہیں کیا، اللہ عز و جل فرماتا ہے پہلے اس بندے پر الٹو اور پھر دوسروں پر۔ اللہ اکبر، وہ بندہ جس نے پلک جھپکنے تک گناہ نہیں کیا اس پر اللہ بستی کو الٹنے کا حکم دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ اب اس وجہ کو سمجھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الٹو اس بستی کو پہلے اس پر اور پھر دوسروں پر، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی میری غیرت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا۔ یعنی اگر کسی بندے کو وہ گناہ کرتے دیکھتا تو خود تو گناہ سے بچتا، لیکن گناہوں میں ڈوبے ہوئے اللہ کے بندوں کو دیکھ کر کبھی اسے افسوس نہیں ہوتا تھا، کبھی اس کی غیرت اسے للکارتی نہیں تھی کہ تو گناہ سے روک رہا ہے، یہ گناہ کر رہی، اسے روک۔ جب وہ بندہ خود بچتا تھا اور گناہوں سے دوسروں کو نہیں روکتا تھا اور اس کا چہرہ اللہ کی غیرت کی وجہ سے کہ یہ اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو ان گناہوں میں انہیں ڈوبے ہوئے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا کبھی ایک لمحے کے لیے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے پر بھی بستی کو الٹو، لیکن پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی
کہ ہم اگر گناہ سے رکتے ہیں اور اگر دوسرے لوگ گناہوں میں گرفتار ہیں اور انہیں گناہوں میں گرفتار دیکھ کر کے اگر ہمیں کڑن محسوس نہیں ہوتی، ہمارے اندر روکنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، ہمیں افسوس نہیں ہوتا، ہم روکنے کی کوشش اپنی بساط بھر نہیں کرتے، تو ہمارا گناہوں سے رکنا اللہ عز و جل کے عتاب سے ہمیں نہیں بچا سکتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری خواہش بس یہی ہے کہ ہم سب مل کر جد و جہد کریں، ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے ہماری قوم کے نوجوان قرآن کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے بیدار ہو جائیں، محنت و مشقت کریں۔ کاش کہ ہماری قوم کے نوجوانوں کی پہچان ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے ہو، ہمارے قوم کے نوجوانوں کی پہچان اچھے مسلمان کی حیثیت سے ہو۔ مجھے بتائیے کہ ہماری قوم کے نوجوانوں کے بال ہمیں نہیں بتا رہے کہ ان کی سوچ کیا بن چکی ہے؟ کانوں میں بالیاں نظر آتی ہیں، گلوں میں نہ جانے کیسی کیسی چین نظر آتی ہے، ہاتھوں میں کڑے نظر آتے ہیں، راتوں کو آوارگی نظر آتی ہے، بالوں میں مختلف قسم کے کلر نظر آتے ہیں، اور نہ جانے کس کس طریقے سے بائکوں پر اور گلیوں کے اندر گھومتے بھٹکتے نظر آتے ہیں۔ سچ بتائیے گا، کبھی ان ہمارے نوجوان بھائیوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں، ہمارے دل میں کوئی کڑن محسوس ہوئی کہ یہ ہمارے بچے کو ہم بچائیں، اس کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں؟ اگر ہم بچے ہوئے ہیں، ہماری اولاد کو ہم نے بچا لیا ہے، اور اس امت مسلمہ کے فرد کو ہم نے گناہوں میں گرفتار دیکھ کر کے ہمیں کوئی کڑن محسوس نہیں ہوئی، تو اللہ کے عتاب سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ ہم آج اگر اللہ کی ناراضگی کے شکار ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اچھے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج گناہوں میں ڈوب رہی ہے۔ ہم نے ان کی فکر نہیں کی، انہیں چھوڑ دیا، ان کے حال پر رکھ دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کمر کس لو اور اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر جوانوں اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر سنوارنے کے لیے جد و جہد کرو، خود بھی گناہوں سے بچو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو، اللہ کے ہر بندے کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ انشاءاللہ اگر ہم نے کوشش کی تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کی رحمت ہمیں سہارا دے گی، یہاں بھی، محشر میں بھی، اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں بھی جگہ نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ وہاں بھی جگہ نصیب ہوگی۔